अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। तो नाज़रीन, आज हम आपके लिए फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। तो नाज़रीन, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा इस वीडियो में क्या बताया गया है। तो नाज़रीन इकराम, इंसान बार बार गुनाह करता है, लेकिन गुनाह कर कर माफ़ी मांगता है। इसके बारे में हम एक छोटा सा वीडियो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो नाज़रीन, वीडियो आपकी हमें बचपन में नहीं बल्कि जब नई जवानी शुरू होती है तो एक बीमारी आती है अक्सर नौजवानों को, पिंपल्स की। ख़ास तौर पर हुक्मा जो है, इलाज उसका सबसे बेहतरीन इलाज यही बताते हैं कि उसको हाथ न लगाओ, बस उसे नाखून न लगाओ, उसको फोड़ो मत, इसलिए कि वो धब्बा पैदा कर देता है। तुम्हें बेकरारी हो रही है और जब तक इसको ना निकालूं, हालांकि वो बहुत ख़राब तो नहीं लगता लेकिन तुम्हें ख़राब लगने लगता है, ये साइकोलॉजी है। उसको फोड़ देता है, खींच के निकाल देता है। कुछ लोगों को तो मैंने देखा ब्लेड से काटते हुए, ज़ख़म तो कर लिया लेकिन वो हमेशा के लिए उस पर दाग रह गया। अब उस दाग को ख़त्म करने के लिए पता नहीं कितने क्रीम लगाता है, फिर उसको लिपा पोती की जाती है। गुनाहों के ऐसे ही मामलात हैं। जिन्होंने जवानी में लुत्फ़ उठाए, लज्जतें उठाई, अपने हाथों से गुनाह किए, अपने शर्मगाह से गुनाह किए, अपनी आँखों से गुनाह किए, अपने ज़ुबान से किए, चंद दिनों के बाद ये गुनाहों के धब्बे इस तरह से होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र रहमत उसकी तरफ नहीं होती है, उसकी दुआएं बारे इजाबत से नहीं टकराती। ये तमाम मामलात उसके अपने किए हुए होते हैं। इसीलिए कुरान कहता है, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो कुछ भी मुसीबतें तुम पर आती हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुमने अपने हाथों से किया है। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, अब क़ल्ब के सुकून के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो करना होगा, थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। औलिया कामिलीन ने जो मकामात हासिल किए, आप करामात तो उनके सुनते भी हैं, बयान भी करते हैं, क्या पहुँचे हुए वली थे, लेकिन कभी सोचा आपने वो पहुँचे किस तरह से थे? उनकी ठोकरों में मुर्दों का जिंदा करना अल्लाह ने रख दिया। उनको ताकत और क़ुव्वत इतनी अता की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए पूरी कायनात कुशादा कर दी कि मेरे बंदे, तू जहाँ चाहे जिस तरह चाहे ज़िंदगी गुजार, जो तुझे चाहे वो हासिल कर ले। ये कब होता है उनका मकाम? मेरे अजीज़ों, वो यूं ही नहीं हासिल करते, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में फ़ना कर देते हैं। इसीलिए शायर ने कहा है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। बीज को कीचड़ में बोना पड़ता है, तब जाकर के फूल उगते हैं। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं सारे मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ खाऊं, बेहतरीन चिकन मटन और सारे घी मुरग़्ग़न सब चीज़ें खा करके मेरे दिल को ज़िक्र की लज्जतें मिलें, मुश्किल है, ऐसा मुश्किल है। ये रास्ता थोड़ा सा कठिन है। मैं तसव्वुफ़ के रास्ते पर आपको कह रहा हूँ, कुछ चीज़ों को रोकना होगा, सब्र के रास्ते पर आना पड़ेगा। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक बूढ़ी खातून आई, अपने बेटे को छोड़ गई, कहा इसको अच्छा बनाइए, आप इसको अच्छा बनाइए, इस पर इतनी नज़र कीजिए कि आप जैसा बन जाए। कहा ठीक है, इसको छोड़ जाओ। खानका में रहने लगा। चंद दिनों के बाद वो खातून आई, देखा सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गोश्त और रोटी खा रहे थे और उस बच्चे को सूखी हुई रोटी देकर कोने में बिठाए थे। वो पानी में भिगो भिगो कर नरम करके खा रहा था, उसके गले में चुभ रही थी रोटियां। माँ थी, देख करके घबराई और कहा शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, आप तो बड़ा इसके साथ बेइंसाफ़ी का मामला कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी का मामला कर रहे हैं। खुद तो आप गोश्त और रोटी खा रहे हैं और मेरे बच्चे को सूखी रोटी जो हलक से उतर नहीं रही। आपने पूरा दस्तरखान से जो कुछ भी था खाने के बाद उस खातून को जवाब ज़ुबान से नहीं दिया। वो जो हड्डियां जमा थी सबको जमा किया और उस पर हाथ रख करके कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। तो वो जो मुर्गी ज़ुबाह थी वो फिर से जिंदा हुई। बाज़ औलिया कामिलीन को ये तसर्रुफ़ दिया गया है, वो मुर्ग जिंदा हुआ
آپ نے اس خاتون سے کہا کہ اے خاتون، جب تیرا بیٹا بھی اس لائق بن جائے تو اسے بھی میں ایسے ہی کھلاؤں گا۔ اس کی تربیت کا زمانہ ہے، اسے آج صبر سکھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، آج یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں ایسا دن بھی رکھو کہ یا تو وہ دن روزے سے ہو جائیں، یا تو پھر اس دن فاقہ اس طرح سے کریں کہ جس کو نفس نہ پسند کرتا وہ چیز ہم کھائیں۔ سوکھے چوڑے ہمارے ہاں ملتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو چبانے میں دقت ہوتی ہے۔ اس نفس کو مارنا ہو تو ایک دن ایسا رکھو کہ اسی کو کھا لیں ہم۔ روٹیاں سکھا کر کے رات کو اولیاء کاملین رکھتے تھے صرف اپنے نفس کو مارنے کے لیے۔ جب تک آپ یہ جنگ نہیں کریں گے، ذکر کی لذت آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں، آپ اللہ 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 کریں گے، سر ہلے گا، دل کچھ بھی نہیں ہلے گا۔ دل کو ہلانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر آپ کو کچھ چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے اس میں اپنے غذاؤں پر کنٹرول، اپنے غذاؤں پر کنٹرول۔ یہ غذاؤں کی لت جو ہے ہمیں آج حرام کاریوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ زبان کے چٹخارے جو ہیں بہت خطرناک ہیں، اسی لیے دنیا میں دو ہی شہوت ہے، سب سے بڑی شہوت، ایک شرمگاہ کی شہوت اور ایک زبان کی شہوت۔ ان دو کو اگر کسی نے شکست دے دیا تو وہ ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ زبان کی شہوت یہ ہمیشہ اس کو جو لذت مل گئی وہی کھانا چاہتی ہے۔ جس کو گوشت کھانے کی لذت میں، گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، لیکن کوئی اگر اس کا ایڈکٹ ہو گیا کہ بغیر اس کے تو مجھے چلتا ہی نہیں، تو گویا کہ تم گوشت کے غلام ہو، اپنے اوپر کسی چیز کو تم نے لازم کر لیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیزوں کہ یہ زبان تم سے وہ سب کراتی ہیں۔ اگر ایڈکٹ ہو گئے تھے، بغیر گوشت کے کھا نہیں سکتے تھے، اتفاق سے ایسا وقت آ گیا زندگی میں کہ پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، گوشت گھر میں نہیں آیا، کیا کریں گے؟ زبان دوسری چیز تو نگلتی نہیں، چوری کریں گے۔ اور کسی ایسی جگہ پر گئے جہاں پر صرف خنزیر کا گوشت مل رہا ہے، وہ بھی کھا لیں گے۔ کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ممبئی میں، زبان کا چٹخارا ہے۔ پیزا ملتا ہے، خنزیر کا گوشت ڈال کر کے آدمی بیچ رہا ہے، لوگ خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ نان ویج کھانے کا ایک شوق ہے۔ میرے عزیزوں، کوئی بھی چیز اپنے اوپر اتنی غالب نہ کر لو کہ تم اس کے غلام بن جاؤ اور مجبوری میں تمہیں وہ سب کرنا پڑ جائے۔ ہاں، دنیا سے بقدر ضرورت چیز اٹھاؤ، کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہ دو۔ دو بزرگوں کی بات میں بتا کر کے اپنے ذکر کی مجلس شروع کرنے جاتا ہوں۔ ایک ہیں سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مجاز، مرید صادق۔ شجرہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے۔ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ سیدنا ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذکر کرنے کے متعلق تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رات کے وقت جب یہ کھڑے ہوتے، دیکھیں نیند کا بھی تو غلبہ ہوتا ہے نا انسان کو۔ اب زیادہ دیر اگر میں بٹھاؤں تو جمائی شروع ہو جائے گی، ہاں ہو کھولنا شروع کریں گے۔ کھانا جب زیادہ ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ بھی آیا، اور یہ نیند بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ خشوع و خضوع نہیں رہے گا، اطمینان قلب نہیں رہے گا، یا تو مجبوری میں بیٹھے گا، یا تو تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے گا، یا تو صرف نام گنانے کے لیے بیٹھے رہے گا۔ جو اس کا قلب کا حضور ہے، حاضری، وہ نہیں ہو پائے گی۔ نیند کا غلبہ آیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ ہیں، رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، جھپکی آئی، اونگ آتی ہے نا، صرف ایک اونگ آئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ اتنا روئے، اٹھے اور جا کر کے کیا کرنے لگے معلوم ہے؟ نمک میں سلائیاں پھیر کر اپنی آنکھوں میں لگایا۔ نمک کا سرما لگاتے تھے، صبح تک ان کی آنکھوں سے خون بہتا تھا۔ لوگ دیکھتے، ان کے مریدین کہتے، روزانہ پھر آپ نے یہی کرنا شروع کیا۔ کہا میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں جو مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے روکتی ہیں، میں ان آنکھوں کو کیوں نہ سزا دوں، یہ غافل کرتی ہیں مجھے میرے رب کے حضور حاضر ہونے سے۔ یہ اسٹرگل ہے۔ اولیاء کاملین یوں ہی یہ مقامات نہیں حاصل کیے، انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا یاد الہی میں۔
حضرت شاہ مینا رحمتullah تعالی علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں. شاہ مینا کے نام سنے ہوں گے آپ. یہ لکھنؤ میں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے. ان کی سیرت میں نے پڑھا، رات کو یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اگر ذکر کے لیے تو یوں نہیں، نرم قالین ہے، اے سی لگی ہوئی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، ماربل کی دیواریں ہیں، ہم آرام سے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں، آرام سے بیٹھ کر کے ہم تقریریں سنیں. نہیں، حضرت شاہ مینا رحمتullah تعالی علیہ دیوار اتنی اونچی دیوار ہوتی کہ تقریباً 10 فٹ کی دیوار، 10 فٹ کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو جاتے تھے. اتنی جگہ ہوتی کہ ان کے 2 قدم رکھے جا سکتے تھے اس دیوار پر، باقی کچھ بھی نہیں، نہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز ہوتی، کچھ بھی نہیں. اسی حالت میں کھڑے ہوتے. لوگ کہتے زمین پر پڑھیں، کہتے ہیں کہیں مجھے زمین پر پڑھتے پڑھتے سستی آ گئی، کاہلی آ گئی تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے رب کی توہین نہ ہو جائے. میں دیوار پر اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ اگر میرے جسم کو سستی آ بھی گئی تو سزا مل جائے گی، دیوار سے دھڑام سے گروں گا، جسم کو جو سزا ملنی وہ مل جائے گی. دیوار پر ایسے کھڑے ہوتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے کہ پکڑنے کے لیے کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوتی. ظاہر سی بات ہے بالکل الرٹ آدمی رہے گا اس طرح سے. عزیزان اکرام وقار، ان اولیاء کاملین کی عبادتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ واقعات ہم اس لیے سناتے ہیں کہ اس کا ایک عشر عشیر، ایک ذرہ تو ہماری زندگی میں آ سکے. ہم اگر غوثیت کے مقام کو نہیں حاصل کر سکتے تو ان کی عبادات، ان کی ریاضات کا کچھ حصہ تو حاصل کر سکیں، کچھ چیزیں ہماری زندگی میں تو آ جائیں. تو ناظرین اکرام، ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے؟ جو مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا تھا بار بار گناہ کرنے کے بعد انسان کیا کرنا چاہیے، تو ناظرین ویڈیو پورا دیکھیے، جب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور ناظرین میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ایک لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ناظرین ملتی ہے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.